سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑی لیکن خاموش سی تبدیلی آ چکی ہے۔ ایک ایسا انقلاب جو کوڈ لکھنے کے ہمارے طور طریقے کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کلاؤڈ کوڈ کے کریٹر بورس ٹرنی کی بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں، اب جب آپ کوڈ لکھتے ہیں نا تو آپ ایک ایجنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ سیدھا آئیڈیا میں ٹیکسٹ نہیں لکھ رہے، نہیں، بلکہ اب ایک ماڈل آپ کے لیے کوڈ لکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آخر ہے کتنی بڑی؟ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا اپ گریڈ نہیں ہے۔ کل تک کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا تھا؟ آٹو کمپلیٹ، جو بس اگلا لفظ یا لائن سجیسٹ کرتا تھا۔ اور آج ہمارے پاس پورے آٹونومس ایجنٹس ہیں جو شروع سے آخر تک پورا کا پورا ٹاسک خود ہی سنبھال لیتے ہیں۔ جی ہاں، اسے ایسا سمجھ لیں کہ یہ ٹائپنگ کے دور کا ایک طرح سے خاتمہ ہے۔ اب ہم کوڈ کی لائنوں سے نکل کر سیدھا پورے ٹاسکس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک نیا پیراڈائم ہے آٹونومس سافٹ ویئر انجینئرنگ کا۔ تو یہ ایجنٹک اے آئی، یہ لفظ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے نا؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیں، یہ اے آئی اب کوئی جونیئر انجینئر نہیں بلکہ ایک ساتھی انجینئر ہے، ایک پارٹنر۔ یہ صرف کوڈ نہیں لکھتا، ارے نہیں، یہ فیچرز کو ری فیکٹر کرتا ہے، مشکل سے مشکل بگز کو ڈھونڈ کر نکالتا ہے، ٹیسٹس رن کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کام پورا کر کے پل ریکویسٹ بھی خود ہی سبمٹ کر دیتا ہے۔ چلیں، اب وقت ہے اس انقلاب کے اہم کھلاڑیوں سے ملنے کا۔ یہ وہ ایجنٹس ہیں جو اس پوری کہانی کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے کلاؤڈ کوڈ سے۔ یہی وہ ٹریل بلیزر ہے جس نے اس سب کی بنیاد رکھی۔ اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے بنانے والے وہ خود حیران تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا بنا ڈالا ہے۔ یہ چیز ان کی توقعات سے کہیں زیادہ پاورفل نکلی۔ اور اب ایک ایسی چیز جو شاید تھوڑا دماغ گھما دے، تقریباً 90%۔ جی ہاں، کلاؤڈ کوڈ کا 90% حصہ خود اے آئی ماڈلز نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اے آئی نے وہ ٹول بنایا جو انسانوں کو کوڈنگ میں مدد دیتا ہے۔ یہی تو ہے اس انقلاب کی اصل طاقت۔ تو یہ کلاؤڈ کوڈ آخر یہ سب جادو کرتا کیسے ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ بڑا سمارٹ ہے۔ یہ بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے سب ایجنٹس میں توڑ دیتا ہے۔ پھر ہر سب ایجنٹ اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے۔ اس بیچ ڈیولپرز کے پاس چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں وہ کام کو ریویو کر سکتے ہیں، اور ہکس کی مدد سے ٹیسٹس جیسے کام آٹومیٹکلی چلتے رہتے ہیں۔ کتنا زبردست ہے نا؟ خیر، اس ریس میں گوگل کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ تو میدان میں اب گوگل بھی آ گیا ہے اپنے جیمنائی CLI کے ساتھ۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک اوپن سورس پاور ہاؤس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقت اب ہر ڈیولپر کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، وہ ہے اس کا جنرس فری ٹیئر۔ مطلب ڈیولپرز کو ہر روز پوری 1000 ریکویسٹس بالکل مفت ملتی ہیں۔ اس وجہ سے خاص کر انڈیویجول ڈیولپرز کے لیے یہ بہت ہی ایکسیسیبل بن جاتا ہے۔ گوگل کے بعد اب بات کرتے ہیں اوپن اے آئی کے کوڈیکس کی۔ یہ ایجنٹ خاص طور پر بڑی ٹیموں اور پیچیدہ ریئل ورلڈ پروجیکٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے آپ ایک پراپر فل سٹیک ایجنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے نا، تو بس یہ ایک نمبر دیکھ لیں۔ اوپن اے آئی کے انجینئرز جنہوں نے کوڈیکس استعمال کرنا شروع کیا، ان کی ویکلی پول ریکویسٹس میں 70% اضافہ ہوا۔ 70%! یہ کوئی معمولی بہتری نہیں، یہ ایک زبردست قسم کی چھلانگ ہے۔ اور پھر اس ریس میں ایک اور زبردست کھلاڑی داخل ہوتا ہے، علی بابا کا کوئن کوڈ۔ یہ ایک اور پاورفل، کاسٹ افیکٹو اور اوپن سورس آلٹرنیٹیو ہے جو بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ اور اگر جیمنائی کا فری ٹیئر جنرس تھا تو کوئن کوڈ کا فری ٹیئر تو اور بھی زیادہ ہے، پوری 2000 ریکویسٹس ہر روز، اور وہ بھی بنا کسی ٹوکن کی حد کے۔ اب یہ چیز تو ڈیولپرز کے لیے اسے بہت ہی اٹریکٹیو آپشن بنا دیتی ہے۔ تو یہ سارے ٹولز مل کر کوڈنگ کے کام کو آخر بدل کیسے رہے ہیں؟ دیکھیں، بات صرف کام کرنے کے طریقے کی نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیولپر ہونے کا مطلب ہی بدل رہا ہے۔ اصل تبدیلی وہ یہ ہے، ایک ڈیولپر اب صرف کی بورڈ پر کوڈ ٹائپ کرنے والا ٹائپسٹ نہیں رہا، نہیں، اب اس کی مثال ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر جیسی ہے جو الگ الگ اے آئی ایجنٹس کو ہدایت دے کر ان سے کام کرواتا ہے۔ تو اب کام کوڈ لکھنے کا نہیں، بلکہ اے آئی سے بہترین کام لینے کا ہنر ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ہے ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ۔
ذرا سوچیں اس ورک فلو کے بارے میں. پہلے ایجنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ان پٹ دے کر یہ آؤٹ پٹ چاہیے. بس پھر ایجنٹ جانتا ہے کہ ابھی کوڈ ہے نہیں تو وہ پہلے ایک فیل ہونے والا ٹیسٹ لکھتا ہے، پھر وہ کوڈ لکھنا شروع کرتا ہے اور اسے بار بار رن کرتا ہے، تب تک بہتر بناتا رہتا ہے جب تک کہ سارے ٹیسٹس پاس نہ ہو جائیں. یہ تو اسٹیرائڈز پر ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ ہے. تو ٹھیک ہے، اتنے سارے ٹولز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کون سا ٹول کس کے لیے بیسٹ ہے؟ چلیں ان سب کا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کمپیریزن کرتے ہیں. یہ ٹیبل اسے بالکل صاف کر دیتا ہے. اگر کوئی بہت ہی پیچیدہ ڈیپ کوڈ بیس پہ کام کر رہا ہے تو کلاؤڈ کوڈ بیسٹ ہے. اگر فری ٹیئر اور گوگل ایکو سسٹم میں انٹیگریشن چاہیے تو جیمنائی CLI سے بہتر کچھ نہیں. بڑی ٹیموں کے لیے فار شور کوڈیکس. اور اگر کاسٹ افیکٹونیس اور کسٹمائزیشن اہم ہے تو کوئن کوڈ بالکل واضح ونر ہے. لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے؟ کیا یہ کوئی چاندی کی گولی ہے جو ہر مسئلے کا حل کر دے گی؟ یا اس تصویر کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے. چیلنجز بھی ہیں. کبھی کبھی ایجنٹ کو صحیح پرومپٹ دینے اور پھر اس کے کام کو ٹھیک کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ بندہ خود ہی کر لیتا. یہ ماڈل سیکیورٹی کی خامیوں کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھار تو یہ نئے بگز بھی ڈال دیتے ہیں. تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، یہ ایجنٹس آپ کی اسکل کو بڑھاتے ہیں، آپ کے ججمنٹ کو ریپلیس نہیں کرتے. ہاں، چیلنجز ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات بالکل صاف ہے. کوڈنگ کا یہ جو ایجنٹک مستقبل ہے نا، یہ آ چکا ہے. یہ کوئی گزرتا ہوا ٹرینڈ نہیں، یہ انقلاب اب یہیں رہنے والا ہے. اور جو اس فیلڈ کے بہترین ڈیولپرز ہیں نا، وہ اس تبدیلی سے لڑ نہیں رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ اسے ماسٹر کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کو اپنانا اب کوئی چوائس نہیں، یہ آگے رہنے کے لیے ایک ضرورت بن چکی ہے. تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے. اگر آنے والے وقت میں 90% کوڈ AI لکھے گا تو ایک ڈیولپر باقی 10% کے ساتھ کیا کرے گا؟ شاید یہ وہی 10% ہے جہاں انسانی کریٹیوٹی، اسٹریٹجی اور ججمنٹ کی اصل ویلیو چھپی ہوئی ہے. سوچنے والی بات ہے نا؟